अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खास से आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। भाईजान, आजकल या फैज़याब बोल रहे हैं या मुतासरीन फैज़ बोल रहे हैं या वो जो खामोश थे और जिनकी ज़ुबानों को भी जो लगे ताले थे वो खुल चुके हैं। ऑब्वियसली जब कोई बंदा ओहदे पर नहीं रहता तो जो खामोश लोग होते हैं उन्हें भी ज़ुबानें मिल जाती हैं। तो मुतासरीन फैज़ और फैज़याब, इन दो के बीच मुकाबला है। देखते हैं कौन ज़्यादा गुफ्तगू करता है और कौन ज़्यादा फ़िल्म, कहानी, ड्रामा और सेंसेशनलिज्म पे मबनी जो प्लॉटिंग है इस सारे सिनेरियो की वो क्रिएट करता है। अजी फैज़ हमीद साहब जिन हालात में गिरफ्तार हुए मैं बयान करता हूँ। कुछ एक्टिविस्ट, कुछ यूट्यूबर्स फलां शादी पे थे, फलां तरह गली से उन्हें घसीटा गया, गाड़ी में डाला गया। अजीब व गरीब फिल्म है, सब बकवास। और मैं आज इसी के बारे में मैंने बात करनी बिलखुसूस जनरल बाजवा के हवाले से, क्योंकि कामरान शाह साहब ने जो ट्वीट किया ना कि इन्होंने नेक्सस तोड़ा था फैज़ हमीद साहब को और इमरान खान साहब का, ये मेरी नज़र में एक उन्हें फेस सेविंग दी जाने की कोशिश है, लेकिन इतनी सादा बात नहीं है। और सुना है फैज़ अपना बाजवा साहब आजकल शेव भी नहीं कर रहे, कोई डिप्रेशन का शिकार हैं। ये कहानी भी परवेज़ इलाही साहब क्या सियासत से किनारा कुशी कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए? पंजाब में पीटीआई के रहनुमा मुस्ताफ़ी क्यों हो रहे हैं? और जो मियाँ साहब आज भी मुखातिब हुए कौम से, सब्सिडी दी बिजली पे और कहा कि मुझे क्यों निकाला, अभी तक उनके जहन में ये सवाल क्यों है, क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा? और ये जो रऊफ़ हसन साहब की जो चैट है वो एक वीडियो पैकेज की सूरत में जारी की गई, उससे क्या साबित करना मकसूद है? लेकिन ब्रॉडर सवाल ये कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद दो ब्रिगेडियर, एक कर्नल, अडियाला के लोग, इन सब से मकसूद क्या है, होने क्या जा रहा है, और अगर मतलूबा नताइज ना मिले इस्टेब्लिशमेंट को तो फिर क्या होगा? मेरे साथ आप रहिएगा। कुछ मालूमात हैं, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके लेस फनकारी मोर जानकारी के साथ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जनरल बाजवा साहब का हाल सुन लें। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि क्योंकि इशाइये में नहीं है ना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इशाइया दिया था, इसमें वेटरन्स मौजूद थे, साबिक सरबराहान जो थे फ़ौज के और ज़िम्मेदारान और जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे, जेसीओज़ भी मौजूद थे। तो पहली खबर ये थी कि शायद मुल्क में नहीं है, बाहर हैं। फिर खबर आई कि हैं मुल्क में लेकिन कुछ डिप्रेशन का शिकार हैं, और शेव शूव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाकायदगी से शेव किया करते हैं फ़ौजी अफसरान, फ़ौजी जवान सुबह उठ के नहाते धोते हैं, अल्लाह रसूल करते हैं, शेव शूव करते हैं और फिट होके बाहर निकलते हैं। तो बाजवा साहब तो शेव करते हुए आपको याद होगा कि एक वीलॉग भी सुना करते थे, हमारे ही दोस्त हैं सदीक जान साहब, उनका वीलॉग। ये जीएचक्यू में एक वर्कशॉप थी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ मुखातिब थे, हम भी वहाँ मौजूद थे कुछ सहाफ़ी, तो मुकालमा उनसे हुआ था जहाँ उन्होंने ये इज़हार फरमाया था कि वो सुबह शेव करते हुए जो अदालती मामलात हैं उनकी जानकारी लेने के लिए सदीक जान साहब का वीलॉग सुना करते हैं। कई लोगों ने उसका वाह-वाह भी की और कई लोगों ने चेज़ा भी लिया सदीक जान का। बहरहाल अब पता नहीं सदीक जान के लिए ये मैटर ऑफ ऑनर है, तब तो होगा, और अब क्या है ये सदीक जान खुद ही जवाब देंगे, मैं उनको वीडियो ज़रूर भेजूँगा ये। अच्छा जी, फिर वक़ार सत्ती साहब ने आज रऊफ़ हसन साहब की एक वीडियो उनकी चैट्स पर मबनी वो जारी की है। मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर एक सेक्रेटरी इत्तलात किसी पार्टी का इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट से, इंटरनेशनल मीडिया से, नेशनल मीडिया से अगर राब्ते में है, तो इसमें गुनाह या जुर्म क्या है? क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तज्ज़िया निगार हूँ या एंकर हूँ, तो जो मेरी प्रोडक्शन टीम है, उसमें जो मेरी कोऑर्डिनेशन के लोग हैं, वो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, बांग्लादेशी सहाफ़ियों से राब्ते में थे, ताकि उनको मेहमान के तौर पर लिया जा सके, उनसे बात पूछी जा सके। यूके में, यूएस में जो कुछ हो रहा होता है, एएनपी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन सबसे राब्ते में होते हैं। ये तो बुरी बात नहीं है, इत्तलात के लोग अगर राब्ते में हैं, अगर वो कह रहे हैं, इंटरसेप्ट किए रेयान ग्रिम जो है, तो वो इंटरनेशनल वर्चुअल कन्वेंशन की उस चैट में बात हो रही है, फिर 15 मई को एक लेटर लिखा था इमरान खान साहब ने, उसकी बात हो रही है। तो मुझे उसमें कोई ऐसी कंक्रीट शय मिली नहीं जिससे ये साबित हो कि बड़ी कोई गहरी साजिश में रऊफ़ हसन साहब मुलव्वस थे। तो आई थिंक ये हल्की चाल है। असल चाल वही है जो जनरल फैज़, ब्रिगेडियर साहिबान की गिरफ्तारी और पीटीआई का नेक्सस जो 9 मई से साबित करना है सबसे, वो सबसे अहम सवाल होगा। जो मैंने कामरान शाह साहब का ज़िक्र आपसे करना है वो ये है कि जो फेस सेविंग उन्होंने जनरल बाजवा साहब को देने की कोशिश की अपनी खबर की सूरत में, वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा वाज़ द वन जिसने सबसे पहले इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के बीच जो नेक्सस था उसको तोड़ने की कोशिश की, और उसका सबूत ये है कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को उनके ओहदे से हटा दिया और इमरान खान की मर्ज़ी और ख्वाहिश के बरखिलाफ़। तो ये नेशनल इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में
جنرل باجوہ نے اس نیکسس کو توڑا. میرا خیال ہے کامران صاحب باخبر تو ہیں لیکن تھوڑا سا فیس سیونگ اور گریس باجوہ صاحب کو مل رہی ہے. بھائی میرے ہیں 3-4 سوال. یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈی جی آئی سیاسی، غیر سیاسی، قومی، بین الاقوامی، اسٹریٹجک، نان اسٹریٹجک ان معاملات میں چیف آف آرمی اسٹاف کو جواب دینا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس دنیا میں ہے یہ؟ کون سی پیرلل یونیورس میں ایسا ہوتا ہے؟ تو آبویسلی جو کچھ فیض حمید صاحب کر رہے تھے، چاہے وہ سیاسی تھا، اسٹریٹجک تھا، انٹرنیشنل تھا، نیشنل تھا، پولیٹیکل تھا، نان پولیٹیکل تھا، اس سب کی جواب دہ یا اس سب کے ذمہ دار جنرل باجوہ بھی تھے. اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے نیکسس توڑ دیا اور جب توڑا تو اس کے بعد سے لے کے آنورڈ فیض صاحب ان معاملات میں ملوث ہے، تو یہ تھوڑی سی دلیل کمزور ہو جائے گی. ہاں یہ ایک سیف پیسج یا گریسفل ایگزٹ یا گریسفل ایک کارنر ضرور مل سکتا ہے باجوہ صاحب کو اس سے، جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں، ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا این کے شن کے خریدنے گئے تھے ایک سٹور میں تو منع کیا گیا تھا جناب نہ آیا کریں، این کے آپ کو گھر آ جائیں گی تو گھر میں آرام کیا کریں. پھر خبر ہے شاید باہر گئے ہوئے ہیں، تو ابھی کوئی مکس اینڈ میچ قسم کی اطلاعات تھی لیکن جو صورتحال تھی میں نے واضح کر دی. تو ویسے بھی ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو اس میں مزید پھنسایا جا سکے، تو اچھی ایک ایفرٹ ہے ٹو گیو ہم سم گریس. یہ 3-4 پی ٹی اے کے رہنماؤں سے آپ کو جنرل فیض، 2 بریگیڈیئر صاحبان، ایک کرنل اور ڈڈیالہ کے عملے کا لنک ثابت کرنا ہوگا. 9 مئی سے کیا تانا بانا ہے ثابت کرنا ہوگا. اونلی دین یو کین ٹیک کنکریٹ ایکشن اگینسٹ عمران خان اور پی ٹی آئی. کیونکہ سب میں یہ میری خبر ذہن میں رکھیے گا 3 سے 5 ہفتے کے دوران ٹرائل جو ہونا ہے کورٹ مارشل کا وہ ہو جائے گا. تو یہ بہت تاخیر نہیں ہوگی، سب میں بہت جلد اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک لاسٹ پلوائے تھا، آخری تیر تھا ترکش میں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اب اس کے نتیجے میں یہ ثابت ہونا ہے کہ کیا تیر آن دی ڈاٹ ہے یا ضائع ہو چکا ہے. آن دا ڈاٹ اگر ہوا تو پھر یہ تانے بانے، یہ کنیکشن ثابت کرنے ہوں گے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ادروائز یہ ضائع ہو سکتا ہے. اتنا بڑا اگر انہوں نے رسک لیا ہے، اتنا بڑا پلوائے اگر لیا ہے، تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے کچھ کنکریٹ چیزیں ہیں. ایمی فوج اپنے ڈی جی آئی پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، یہ جانتے بوجھتے ایک دشمن ملک کیا کہے گا. تو آئی تھنک اٹس اے ویل کیلکولیٹڈ موو. اس کے اثرات کیا ہوں گے، کتنا پروڈکٹیو، کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، میری نظر میں، میری اطلاعات میں ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ، بیکاز جو نیکسز ہے وہ ثابت کرنے کو فوج، حکومت تیار ہے. یہ وجہ کہ تھوڑی جان میں جان بھی آ رہی ہے نون لیگ کے ہاں. لیکن پی ٹی آئی اس پہ کیا پرٹینڈ کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کو جو چاہیے تھا وہ یہ چاہیے تھا کہ ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے، ثابت کریں کیا تعلق ہے. اس کے بدلے کہہ تو رہے ہیں، لفظوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن باڈی لینگویج بجھی بجھی سی ہے. کیوں بھائی؟ کیا واقعی آپ کے یہ یعنی سر پہ دستے شفقت رکھنے والے تھے فیض حمید صاحب؟ آپ کانے کانے سے کیوں ہیں؟ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا جیل میں بیٹھ کے کہ یار فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی باڈی لینگویج کی بجھی بجھی ہے، وچ از ویری اسٹرینج اینڈ وہ ڈاؤٹ فل ایکشنز ان کے نظر آتے ہیں اس سلسلے میں. پھر میں نے آپ سے آج بات کرنی ہے کہ یہ معاملہ ثاقب نثار صاحب تک بھی شاید چلا جائے، لیکن وہ ملک سے باہر ہیں، کل میں نے بتایا تھا واپس آ جائیں گے. دیکھیے گا یہ جو شیخ امتیاز حماد اظہر، حافظ ذیشان اور حافظ فرحت وغیرہ مستعفی ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی باریک کہانی ہے. حماد اظہر صاحب کے قریبی لوگ اور حافظ فرحت کے قریبی لوگ، ان سے میری بات ہوئی. حماد صاحب کا تو بڑا ون لائنر موقف یہ ہے کہ جناب مجھے تو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت یا موقع نہیں مل رہا، دسترس نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو دستیاب کیا جاتا ہے وہ غلط معلومات فراہم کرتی ہے، اس لیے احتجاجاً مستعفی ہو رہا ہوں یا بے بسی میں مستعفی ہو رہا ہوں. یہی صورتحال حافظ فرحت کی بھی تھی، ان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی تھیں، تو ہی تھاٹ کہ یار وہ ہی ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو. سو یہ ایک ریئیکشن میں یہ قیادت مستعفی ہوئی ہے. اس کا ایک معنی ان کے مخالف یہ بھی لے رہے ہیں کہ ان کو دباؤ تھا، پریشر تھا، ڈنڈا تھا، اور یہ مستعفی پریشر کے نتیجے میں ہوئے ہیں. میرا جواب یہ ہے کہ حافظ فرحت ہو یا حماد اظہر ہوں، جو پریشر انہوں نے سال ڈیڑھ میں بھگت لی ہے، اب اس سے زیادہ کیا بھگتنا تھا. یہ احتجاجاً ہی مستعفی ہوئے ہیں. دستیاب قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے نا، وہ اپنے جو ہیرے ہیں یا اپنے جو ایسٹس ہیں ان کی ٹیک کیئر نہیں کر پا رہی، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے. اگر یہ جو دستیاب قیادت ہے اس کی جگہ چودھری پرویز الہی، شاہ محمود یا فواد جیسے لوگ ہوتے تو صورتحال کچھ بہتر ہوتی. اور اب پرویز الہی صاحب کی صورتحال تو یہ ہے کہ خبر آئی کہ شاید وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں اور جلد علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے جائیں. اسی کو وقار ستی نے بھی دوبارہ ٹویٹ کیا، اور مونس الہی صاحب نے کہا کہ لگتا ہے فائر وال کی وجہ سے آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. لیکن
وقار ستی نے پھر پوچھا کہ اگر آپ میری خبر غلط ہے تو میں آپ سے اور آپ کے خاندان سے اور سوشل میڈیا صارفین سے معافی مانگوں گا، لیکن ابھی تک مونس صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ تو صورتحال ہے چودھری پرویز لائی کی اور پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال کی۔ ابصار عالم صاحب کو سلام ہے جناب، جب جنرل فیض حمید ڈی جی آئے تھے تب وہ چیئرمین پیمرا تھے، اور ان کی ایک کال جو انہوں نے کل جاری کی جس میں جنرل فیض کہہ رہے ہیں کہ 2 چینلز کے لائسنس کا مسئلہ ہے، میں بریگیڈیئر غفار کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، وہی غفار جو پکڑے گئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاؤ کلوز ہی واز ٹو جنرل فیض، نیکسس بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ابصار عالم صاحب کی سیاسی فکر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن جس بہادری کے ساتھ ایک سٹنگ آفیسر جو ڈی جی آئی تھا، میں نے اپنی زندگی میں کئی میڈیا مینیجرز کو، اینالسٹ کو، اینکرز کو، سیاستدانوں کو، صحافیوں کو دیکھا ہے کہ کسی ذمہ دار کی جب فون آتا ہے تو ان کے پسینے نکل جاتے ہیں، دھندل پڑ جاتی ہے۔ بڑے کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے اندر نہ صرف گریس ہو بلکہ روب بھی ہو اور گفتگو کرنے کا انداز بھی ہو جو ابصار صاحب کا تھا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کانے نہ ہوں، یہ بات میری یاد رکھیں۔ آپ جب کانے نہ ہوں تو آپ اسی صورت میں اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ورنہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دندل پڑتے ہوئے۔ تو ابصار صاحب نے وہ کال جو لیک کی ہے، جو ریکارڈڈ تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فیض حمید صاحب چینل کے لائسنسوں کا معاملہ بھی ڈیل کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، زبیر علی خان نے اقرار الحسن کے ساتھ ٹویٹس پہ ڈیبیٹ کی ہے کہ آپ کے ہاں چینل پہ 7 بجے ایک صاحب بیٹھتے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، کچھ اینکر آئی ہیں خاتون، پتہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اقرار صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لائسنس تو بہت بڑی بات تھی، یہاں تو نیوز اینکرز جو تھے ان کی بھرتی بھی کہیں اور سے ہوا کرتی تھی۔ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ ہو، ایجنسیاں ہوں یا طاقتور ہوں یا اپنی مرضی کے لوگ ٹی وی اسکرین پر اتارتے بھی ہیں، تجزیے میں بھی لے کے آتے ہیں، اور اینکرنگ میں بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں، نئی بات نہیں ہے، لیکن جو گریس سے بات کرنے والا بندہ ہے وہ وہی ہے جو کانا نہ ہو، جس نے لیا دیا نہ ہو، وہی بندہ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے جس لہجے میں ابصار صاحب نے بات کی۔ آئی تھنک ٹف ٹائم اہیڈ فار جنرل فیض، اور یہ جو خبریں تھیں کہ شاید انہیں گھسیٹ گھسوٹ کے لایا گیا، یہ خبریں میں نے کو بتا چکا ہوں بالکل فضول ہیں۔ ایک پراپ چل رہا تھا، بلایا گیا تھا، رفٹ ہوئی اور انہیں کہہ دیا گیا سر آپ نہیں جا سکتے، یو آر انڈر دی کسٹڈی آف آرمی۔ باقی ساری فلمیں، کہانیاں، افسانے ہیں جو آپ سن رہے ہیں 2-4 لوگوں سے، ان پہ توجہ نہ دیا کریں۔ آئی وش کہ میں منکی پاکس پہ بات کر سکتا کیونکہ انٹرنیشنل ہیلتھ ایمرجنسی لگ چکی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہی چسکا، یہی چورن بکے گا۔ میاں صاحب ابھی تک بضد ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ سبسڈی کا اعلان تو انہوں نے کیا ہے، 1 سے 500 یونٹ تک جو لوگ ہیں 14 روپے فی یونٹ ریلیف ہوگا، 45 ارب کی سبسڈی ہے، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ جنہوں نے مجھے نکالا انہیں پوچھنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ آج انہوں نے البتہ کسی کا نام نہیں لیا، اور یہ پریس کانفرنس تھی، نیوز کانفرنس تھی، صحافی نہیں تھے، ریکارڈڈ تھی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب سیاستدانوں سے اور صحافیوں سے مکالمہ کرنے سے گریز ہیں؟ دس از دا ٹائم کہ انہیں سامنے آ کے بات کرنی چاہیے۔ نون لیگ ہو یا ان کے چاہنے والے ہوں، سوال اٹھا رہے ہیں، بتائیں ان کی پوزیشن کیا ہے۔ سو الاٹ ٹو ہیپن، اور یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ نیکسس ثابت کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، فیض حمید سے، اڈیالہ سے، پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، ثاقب نثار سے، تو دین دے ول پرویل۔ اور اگر اس کو ثابت کرنے کی راہ میں سپریم کورٹ آ گئی تو پھر جو میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں نا، دیر از سم تھنگ بگ دیٹ ہیز یٹ ٹو ہیپن، اس پہ نظر رکھیے گا۔ آج کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔